یہ مناظر راولپنڈی میں احمدیوں کی عبادت گاہ کے باہر کے ہیں۔ اسے بند کرانے کی مہم 8 ماہ پر محیط ہے، لیکن گزشتہ ماہ کچھ ہی فاصلے پر ہزاروں کے اجتماع نے سیٹلائٹ ٹاؤن کی احمدی مخالف مہم میں نئی روح پھونک دی۔ قادیانیوں اور فیملی کے سامنے کبھی بھی قادیانیوں کا مرکز نہیں بنے گا۔ گزشتہ ماہ کے احمدی مخالف اجتماع سے زور پکڑنے والی یہ مہم صرف اس بورڈ کی تنصیب پر ختم نہیں ہوئی۔ اجتماع کے شرکاء نے خود سے الفیصل چوک کا نام ختم نبوت چوک کر دیا۔ 3 ہفتوں بعد یہ لوگ دوبارہ احمدی مرکز کے باہر جمع ہوئے۔ احمدی عبادت گاہ کے ایک کیمرے نے اچانک شروع ہونے والے احتجاج کے مناظر محفوظ کر لیے۔ 28 مئی والا واقعہ ہوا لاہور والا، تو ہمیں اتھارٹیز نے کہا کہ آپ اپنی سیکورٹی خود کریں، اور اس وقت ہم نے سیکورٹی کیمراز لگائے ان آرڈر ٹو کور دی اسٹریٹ، کہ باہر سے کوئی آدمی آتا ہوا نظر آئے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو۔ تو جو کیمرے انہوں نے اتارے ہیں، ایک کیمرہ یہ جگہ جو ہے، یہ دیکھیں باہر نکلا وہ پروجیکشن، یہاں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ 2010 میں لاہور کی احمدی عبادت گاہوں پر حملوں کے بعد کیے گئے حفاظتی انتظامات ہی تھے جنہوں نے بظاہر راولپنڈی میں احمدیوں کی دوسری بڑی عبادت گاہ بند ہونے کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ 3 مساجد کے درمیان یہ مرکز تھا جو کہ رہائش کے لیے لیا گیا تھا۔ اب 3 مساجد کے لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو یہ ان کو روکتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اندر نماز ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ غیر آئینی حرکت تھی جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اپنی عبادت کو نماز کا نام نہیں دیتے تھے، غیر آئینی۔ کیمرے اتروانے اور عبادت گاہ کے سامنے اپنے اپنے مسلک کے تحت نماز عصر کی ادائیگی کے بعد شرکاء نے 2 مارچ کی نماز جمعہ بھی یہیں ادا کرنے کا اعلان کیا، لیکن جمعرات کو یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ وہ ہم نے کینسل کر دیا۔ وہ انتظامیہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا جمعہ وہاں نہیں ہوگا، لہذا آپ بھی جمعہ نہ پڑھائیں۔ تو ہماری اس ایکشن کمیٹی والوں نے اس کو تسلیم کر لیا، انتظامیہ کے ساتھ یہ بات ہو گئی کہ یہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، لہذا آپ بھی نہ پڑھیں۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں۔ ضلعی انتظامیہ معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے اپنی رائے دینے سے انکاری ہے، لیکن اس کے اقدامات نے نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں تعداد کم ہو جائے، وہ کوشش ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ جو پچھلے جمعے کو ہوا ہے وہ بڑے واضح طور پر ٹیررزم کی تعریف میں آتا ہے۔ میں یہ بات آپ کو بطور وکیل کے بتاتا ہوں۔ انتظامیہ نے بجائے اس کے کہ ان کو روکتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ کی جو ارادہ ہے، جو ول ٹو ایکٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ان کو کمزوری ہے۔ وہ مولویوں سے تصادم نہیں چاہتے، وہ بھی مولویوں سے خوفزدہ ہیں، ہم بھی خوفزدہ ہیں۔ تاجر رہنماؤں پر مشتمل مقامی ایکشن کمیٹی عبادت گاہ کی قانونی حیثیت چیلنج کر رہی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ہماری اسٹیٹ سے اجازت لیتے یہاں پہ سرگرمیاں کرنے کے لیے۔ جب یہ اسٹیٹ سے اجازت لیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ NOC ان کے لیے جاری ہوگا جو آس پاس کے لوگوں کے۔ یہ کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا۔ عملاً سیٹلائٹ ٹاؤن کی عمارت احمدیوں کی روزانہ اور ہفتہ وار عبادات کے لیے 15 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر یہ استعمال نہ ہو رہی ہوتی اور ریزیڈنس ہوتا تو یہ کیمرے لگے ہوتے یہاں پر، یہ ہمارے گارڈ یہاں پر ہوتے، ہمارے گھروں پر تو گارڈ نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے ہے کہ دہشت گردی کا اٹیک اسی لیے اس کا خدشہ تھا کہ یہ ایک عبادت گاہ ہے۔ تو اب ہمیں ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ یہاں پر اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ پولیس کی نفری یہاں ہر جمعے کو ہوتی ہے، تو ان کو تو یہ تو نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن کو پتا تھا، جو ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پراپرٹی کا ٹیکس جو ہے بطور عبادت گاہ کے وہ نہیں لے رہا۔ ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ عمارت کا عبادت گاہ کی حیثیت سے استعمال گرے ایریا ہے، یعنی مبہم معاملہ ہے۔ ان کے مطابق مذہب اور قانون کو الگ رکھتے ہوئے اس معاملے کو انتظامی حکمت عملی سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 8 ماہ کی مہم کے دوران سیٹلائٹ ٹاؤن کی احمدی عبادت گاہ میں ہفتہ وار عبادت کے لیے حاضری کی تعداد 800 سے گر کر 30 کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ نئی مساجد کے نقشے ہمارے نئی عبادت گاہوں کے عام طور پہ لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن والے۔ تو ایک ہی صورت ہے
کہ انتظامیہ ہمیں آلٹرنیٹ انتظام بتا دے تو پھر ہم کسی سٹیج پر بھی لا کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم انتظامیہ سے تصادم نہیں چاہتے، لیکن اتنا ہی یقینی بات یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ 2 مارچ یعنی آخری جمعے کی صبح پولیس نے احمدی عبادت گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ احمدیوں کے لیے مبینہ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے کوئی بھی عبادت گاہ تک نہ پہنچ سکا۔ عبادت گاہ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس قدر سخت سیکیورٹی انہوں نے کبھی نہیں مانگی۔ عبادت گاہ کے عملے کے چند افراد نے ہی ہفتہ وار عبادت کی۔ بتدریج مگر منظم انداز میں راولپنڈی میں احمدیوں کی دوسری بڑی عبادت گاہ بند ہو رہی ہے۔ ظہیر الدین بابر، BBC راولپنڈی۔